وزیروں کی کارکردگی کیا ہے؟ وزیر اعظم نے رپورٹ طلب کر لی. او یار کیا رپورٹیں تو کیا وزیر اعظم تو کیا کارکردگی وزیروں کی. خانہ پوری کے لیے ٹھیک ہے، بات برائے بات ہے، بس ٹھیک ہے، ورنہ رپورٹ کی بتاؤ کیا ضرورت ہے. یہاں اس ملک میں 27-28 کروڑ رپورٹیں پھر نہیں رہی سڑکوں پہ. یہ جو سارے سوال ہیں آپ کے، یہ رپورٹ نہیں ہے. اس ملک میں نہ اناج ہے، نہ علاج ہے، نہ علم ہے، نہ انصاف ہے. کامن آدمی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. گورننس وہ رپورٹیں وزیروں کی کارکردگی. پہلے آدھی وزارتیں ایسی ہیں جو ہونی نہیں چاہیے. دے ڈونٹ مین اینی تھنگ سوائے ان کے چند چمپوں کو ابلائج کرنے کے. وہ اور کیا ہوتا ہے؟ کیا کرنی ہے اتنی وزارتیں؟ اچھا بات سنو، ایک بات بتاؤں، بڑی دل دہلا دینے والی بات. جی. حکمران کی کھوپڑی میں دماغ ذرا کمزور بھی ہو نا، انسان ہوتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، دوسری بار ہو، تیسری بار ہو سکتی. اگر کھوپڑی میں دماغ اگر تھوڑا گڑبڑ ہے لیکن دل میں درد پورا ہے، کسی وزڈم کی ضرورت نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. ایک مثال ہے، بڑے سے بڑا لیڈر، اب ماؤ زے تونگ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، جس کی بنیادیں میں رکھ کے گیا ہے، آج وہ سپر پاور ہے. یہ بات پہلے میں اشاروں میں کرتا تھا، اب میں کھل کے کہہ رہا ہوں. آنے والے دنوں کی بلکہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہونی ہے. اس میں کہ 2-4 سال لگ جائیں تو مجھے نہیں پتا. بات سنو، ماؤ زے تونگ نے ایک بڑی معصومانہ غلطی کی. اس نے کہا چڑیاں ختم کر دو، یہ اناج کھاتی. چڑیاں ختم کر دی گئیں. اس سے محبت کرتے تھے لوگ. ان کو بھی سمجھ نہیں آئی، ماؤ صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ، گندم کا بیڑا غرق ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ یہ جو چڑیاں تھیں اناج کم کھاتی تھیں، بچاتی زیادہ تھی، چونکہ یہ وہ کیڑے مکوڑے کھا جاتی تھیں جو اناج کو زیادہ ڈیمیج کرتے تھے. بحال ہو گئی. چائنا سپر پاور ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بڑا کو کامیاب اور بڑا کو ٹھیک ٹھاک کوئی ہوتا ہے وہ کو آسمان سے اترا ہوتا ہے. وہ انسان ہوتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، خیر ہے، دل میں درد ہوتا ہے. آج اس کا ماؤ زے تونگ کا یہ فیصلہ کتنا فضول لگتا ہے، لیکن نہیں، بہت بڑا آدمی تھا. اس فیصلے کے پیچھے بھی درد دل تھا. دماغ نے ساتھ نہیں دیا تو کا رانگ ڈیسیشن، اس کی قیمت ادا کی اور پھر چلا چین کہاں کھڑا ہے تم کہاں ہو دیکھ لو. تو وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے وزارتوں کی کارکردگی. تو وہ تھرڈ پارٹی تو عوام ہے. کیڑی تھرڈ پارٹی ہوئے؟ انے ہو، نظر نہیں آ رہا، بہرے ہو. تمام تر پابندیوں کے باوجود، میڈیا کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہر چیز اس کا الٹا ری ایکشن ہو رہا ہے. چیزیں ڈائلیوٹ ہونے کی بجائے اور زیادہ واضح ہو کے سامنے آتی ہیں. تو تھرڈ پارٹی عوام ہے، انہوں نے کہو ان کا حکمرانوں کا آڈٹ شروع کر دیں اگر عوام، تو پھر دیکھو تماشا کیا ہے. فضول بات ہے. وزیروں کی کارکردگی وہ لکھی ہی ہے. 28 کروڑ پوسٹرز پھر رہے ہیں جن پہ چھپی ہوئی ہے کارکردگی اور ان کی ضرورت کیا ہے. آدھی وزارتیں پتہ نہیں کتنی کو کہا بھی ہے پچھلے دنوں کسی نے، کہا بند کرو انہوں. حسن صاحب، وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ محسن نقوی طاقتور ترین وزیر، وہ کئی معاملات میں وزیر اعظم کو بھی جواب دے نہیں. آپ نے وزیر اعظم نے پوچھے نا، بات کرتے ہوئے سوچا بھی نہیں ہے. اچھا وزیروں کو چھوڑو، یہاں کوئی کسی کو جواب دے نہیں. یہ جو میں کہتا ہوں نا آدم خور نظام، ابھی تو سوال پوچھا آپ نے اس سے SI کا، جس نے ایک معذور بچی، اچھا پورا تھانہ پتہ نہیں کتنے لوگ، آپ ابھی تو سوال پوچھا آپ نے کتنے لوگ سسپینڈ ہوئے ہیں؟ 78. تو ہاں، تو ابھی معذور بچی کے ساتھ ہونے والے ظلم کی بات آپ کر رہے ہو، دوسری طرف کہہ رہے ہو وزیر اعظم. یہاں کوئی کسی کو جواب دے نہیں ہے. ہم عوام کو بھی اس سطح پہ لے ہیں جہاں ان کی اپنی morality بھی بالکل پہلے بھی نہیں تھی، اب اس کا بھی زوال کی آخری حدوں پہ. میں تو کہتا ہوں کہ عام آدمی بھی، یہ چھوٹا موٹا لیڈر ہی ہے،
اس کی چونچ ہوتی ہے، وہ میری اور آپ کی بوٹی اتنی سی اتارتا ہے، اس سے زیادہ اتار نہیں سکتا. یہ مگرمچھ ہیں، یہ پرچھا اتارتے ہیں. سو سائز کا فرق ہے. ادروائز یہ ایک میچ چل رہا ہے، قتل و غارت آپس میں، اپنے اپنے سائز کے مطابق. جس کی جتنی بڑی چونچ ہے اتنی بڑی وہ ایک دوسرے کی بوٹی اتار رہے ہیں، جس کی جتنی بڑی ہے وہ اتنی بڑی اتار رہا ہے. وہ ختم ہو گئی بات. ملک سفر کر رہا ہے، اسلامی بھی ہے، جمہوریہ بھی ہے، پاکستان بھی ہے. تینوں چیزیں نہیں ہیں. پاکیزگی کا پے نہیں ہے، جمہوریت کی جیم نہیں ہے، اسلامی کا الف نہیں ہے، لیکن لگے ہوئے رپورٹیں طلب کر لو تو فلانا کر لو فلانا، اور نظر نہیں آ رہا، مریخ پہ بیٹھے ہو. حسن صاحب، دوسری طرف نواز شریف نے اپنے وزراء کو محسن نقوی کے بیان کو نظر انداز کرنے کا حکم دے دیا. تو یار جس ملک میں عوام نظر انداز ہے، میرا تو ماتم ہی ایک ہے، میں نے کیا لینا دینا کسی سے. ملک چھلک کچھ نہیں ہوتا، عوام ہوتے ہیں تو ملک ہوتے ہیں. ادروائز صرف اے پیس آف لینڈ از ناٹ اے کنٹری. ایمیزون کے جنگل بھی بتھیرے کئی ملکوں سے بڑے ہیں، صحرا ہیں بڑے بڑے دنیا میں، ڈیزرٹس. ان کو ملک کیوں نہیں کہتے؟ ملک ہوتے ہیں عوام سے. تو یہاں اگر عوام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس نے بات برائے بات کر دی ہے، بس نواز شریف نے کاروائی ڈال دی ہے. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. اچھا، محسن نقوی کے بیان کو نظر انداز نہیں کرو گے تو کیڑی توپ چلا لاؤ گے؟ تو فضول بات ہے. حسن صاحب، اب آج کی کتاب. آج کی کتاب تک نوبت آ گئی ہے تو سنو، میری بات سنو. یہ ہے قیوم نظامی. میں ہمیشہ کہتا ہوں سیاستدان ان میں بھی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. قیوم نظامی نے بڑے بڑے عہدے انجوائے کیے ہیں. یہ سیاسی وصیت اور سرتاپا شرافت میں شاید اپنی قسم نہ دے سکوں اس آدمی کی. پہلے 4-6 لائنیں سن لو پلیز. جی. یہ ہے سیاسی وصیت قیوم نظامی، سماجی آپ بھی تھی. متحدہ ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی کے دوران جن خاندانوں نے انگریزوں سے تعاون کیا، یہ اس نے شریفانہ لفظ لکھا ہے. انہیں انگریزوں نے انعام کے طور پہ سرکاری جاگیروں سے، زمینوں سے نوازا. یہ جاگیردار خاندان انگریز کے سہولت کار بنے رہے اور انگریز حکمرانوں کو ٹیکس بھی اکٹھا کر کے دیتے. ہندوستان کی آزادی اور قیام پاکستان کے بعد برطانیہ نے فلاں ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نہرو نے آزادی کے بعد زرعی اصلاحات نافذ کر کے جاگیرداری کا خاتمہ کر دیا. بس ایک کتاب پڑھ لو پاکستان کی، سمجھ آ جائے گی. یہ نوٹڈ حسن صاحب. سب اخباری رپورٹ کے مطابق بچوں کے ساتھ زیادتی اور دیگر جرائم کے ہولناک اعداد و شمار جاری، جس میں پنجاب سر فہرست ہے. بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم ساحل نے جنوری تا جون 2026 جرائم سے متعلق 6 ماہی رپورٹ جاری کر دی. ماشاءاللہ، ہر معاملے میں پنجاب سر فہرست ہے. ستھرائی میں، صفائی میں، اڑائی میں، جہاز جوز، ہاتھ کی صفائی میں، آبادی میں. شاید اس کی، مجھے نہیں پتا اس کی تفصیل جو آپ نے لکھا ہے کہ اگر وہ اس کا تناسب کیا جائے آبادی کے ساتھ. ادروائز تو پنجاب کی آبادی سب سے زیادہ شاید اس لیے ہو، لیکن بہرحال جو باقی بھی حالات ہیں وہ بھیانک ہیں.